فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازیاں، جس کے مصنف ہیں سید مرتضیٰ عسکری صاحب اور جس کا ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے۔ اس وقت کی سیٹنگ میں ہم اپنا بیان صفحہ 109 سے شروع کریں گے اور اس کو جاری رکھیں گے آج جتنا ٹائم، جہاں تک ہم اس کو بریک کر سکیں۔ غالباً یہ ہم جائے گا صفحہ 109 سے ہم شروع کر رہے ہیں، 120 تک غالباً ہم اس کی ریڈنگ کر سکیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اگلے سب ٹاپک سے، جو ہے عمل صحابہ کرام سے قواعد سازی۔ صفحہ 109 کا تقریباً ختم پہ ہے یہ پیج۔ علامہ دوالیبی نے اجتہاد کی تعریف یہ کی ہے کہ اجتہاد وہ رائے ہے جس پر اتفاق نہ ہو، ورنہ اس کا اجماع ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اجتہاد کا مرتبہ اجماع سے کمتر ہے۔ المدخل صفحہ 55 سے یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اجتہاد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: کتاب و سنت کے بیانات کی تشریح و تفسیر، نمبر 2 ایک جیسے مسائل پر قیاس، نمبر 3 وہ رائے جس کا کوئی مدرک نہ ہو، صرف روح شریعت سے اس کا استنباط کیا جائے کہ شریعت کا مقصد مصلحت ہے، اور جہاں مصلحت سمجھ میں آ جائے سمجھو وہی شریعت ہے، بالفاظ دیگر جس کو مسلمان اچھا سمجھ لیں سمجھو وہی اچھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اجتہاد کی واضح ترین مثال رسول اکرم کے بعد حاصل ہونے والی عراق، شام اور مصر کی زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نص قرآن یہ تھی کہ غنیمت سے حاصل ہونے والے مال کا پہلے خمس نکالا جائے گا اور اسے اس کے مصارف میں صرف کیا جائے گا۔ اس کے بعد 4/5 حصہ کو مفہوم آیت کی بنا پر مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، جیسا کہ خیبر میں خود سرکار دو عالم نے کیا ہے، اور اسی بنا پر مجاہدین نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ خمس نکالنے کے بعد باقی مال کو ان کے درمیان تقسیم کر دیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعد کے آنے والے مسلمان کیا کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ساری زمینیں تقسیم ہو چکی ہیں اور اب میراث میں چل رہی ہیں۔ یہ بات میری رائے کے خلاف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ پھر رائے کیا ہے؟ یہ علاقہ تو خدا نے مجاہدین کو دیا ہے۔ فرمایا کہ بات یہی ہے، لیکن میری رائے نہیں ہے۔ اس پر ہنگامہ ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ جو مال خدا نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے بزور شمشیر حاصل کیا ہے، اسے ان لوگوں پر وقف کرنے کا کیا جواز ہے جنہوں نے اس جہاد میں شرکت بھی نہیں کی ہے؟ فرمایا میرا جواب صرف یہی ہے کہ میری یہی رائے ہے، اور اس کے بعد سب نے کہہ دیا کہ بے شک پھر رائے یہی ہے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے المدخل الی علم اصول الفقہ، صفحہ 91 سے لے کے 95 تک۔
ابن حزم کا بیان ہے کہ رائے اس خیال کا نام ہے جو دماغ میں بلا کسی دلیل کے داخل ہو جائے، اور قیاس کے معنی ہے کہ انسان کسی مسئلے میں نص شریعت کے بغیر حکم کرے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسئلہ فلاں مسئلے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ آ رہی ہے کوٹیشن احکام ابن حزم 40 اور 41 صفحے سے، 40 کا ایک حصہ 40/1 اور 41 صفحے سے۔ دوالیبی نے استحسان کی یہ تعریف کی ہے کہ کسی مسئلے میں قیاس سے فیصلہ کرنا، یا اس بنیاد پر کہ استحسان کی دلیل میں کوئی ترجیح کا رخ پایا جاتا ہے، یا کسی مصلحت پر یا کسی نقصان کو دفع کرنے کے لیے، اور یہ ریفرنس ہے المدخل صفحہ 293 سے۔ اس کے بعد حنفیوں کی زبان سے استحسان کی یہ تعریف کی ہے کہ اشباہ و امثال کے قانون سے کسی قوی ترین دلیل کی بنا پر عدول کرنا، اور مالکیوں کی طرف سے یہ تعریف نقل ہوئی ہے کہ فقیہ جزیات کی تلاش میں اس بات کا پابند نہ ہو کہ قیاس کے مطابق ہی حکم دے، اور نقصان و مشقت کو برداشت کرے اور مصلحت سے ہاتھ دھو لے۔ المدخل صفحہ 296۔ استصلاح کی تعریف یہ ہے کہ یہ در حقیقت رائے سے فیصلہ کرنے ہی کی قسم ہے جس میں مصلحت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ المدخل صفحہ 35 باب 8۔ اس کے بعد تینوں اصولوں کا فرق اس طرح سے واضح کیا ہے کہ قیاس اور استحسان میں ہمیشہ دوسرے احکام کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ قیاس میں صرف مشابہت و مماثلت کی بنا پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور استحسان میں اشباہ اور امثال کو چھوڑ کر دوسرے اسباب حسن کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے جو اتحاد حکم سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ استصلاح میں اصلاً دوسرے امثال پر نظر نہیں کی جاتی، بلکہ وہ صرف مصلحت کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کے بنا پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ المدخل صفحہ 304 اور 305 باب 8۔ اس کے بعد ایک باب قائم کیا گیا نصوص اور زمانے کے تغیر کے ساتھ احکام کا تغیر، اور اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ایسے احکام کی تبدیلی جن کی نص شارع اعظم کی طرف سے منسوخ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں علماء اعلام نے قاضیوں اور مفتیوں کو زمانے کے تغیر کے ساتھ احکام بدلنے کی اجازت دے دی ہے، اور اسے دیگر شریعتوں کے مقابلے میں اسلام کے امتیازات میں شمار کیا ہے، جس میں ایک طرف آزادی عقل کا سبق پایا جاتا ہے اور دوسری طرف احکام اسلام میں مصالحے کی بنیاد پر نرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ قانون تغیر ایک بہترین قانون ہو گیا جس کا اعلان یہ ہے کہ زمانے کے تغیر کے ساتھ احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ المدخل صفحہ 319 سے ریفرنس آیا ہے یہ۔ اس سلسلے میں اعلام الموقعین ابن القیم 30/3 سے لے کے 36 تک سے بھی استدلال کیا ہے کہ انہوں نے اس فصل کو بے حد مفید قرار دیا ہے اور بہت سی مثالیں بھی دی ہیں۔ مثلاً مثال ہفتم یہ ہے کہ دور رسول اکرم ابو بکر اور ابتدائی خلافت عمر تک جب کوئی شخص ایک وقت میں 3 مرتبہ طلاق دے دیتا تھا تو اسے ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں مختلف صحیح روایات بھی ہیں، جیسے رکانہ بن عبد یزید کی طلاق کا مسئلہ کہ انہوں نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے دی، پھر رنجیدہ ہو کر حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے ماجرا دریافت کیا، انہوں نے ایک نشست میں 3 طلاق کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا یہ صرف ایک ہے لہذا تم رجوع کر سکتے ہو، انہوں نے رجوع کر لی۔ ظاہر ہے کہ عمر بن خطاب پر یہ سنت رسول مخفی نہیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ اس میں اللہ کی طرف سے وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اسے 3 طلاق بنا دیا۔ حالانکہ لعان میں 4 شاہدات سے 4 شہادتیں نہیں ہو جاتی اور قسم میں 50 قسامہ سے 50 قسمیں نہیں ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح اور دوسری مثالیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خدا اور سنت رسول اور سنت عرب اور لغت خطاب ہے، اور یہی خلیفہ رسول، صحابہ کرام اور دور عمر کی ابتدائی 3 برسوں کا مذہب ہے، جہاں 1000 سے زیادہ افراد نے عمل کیا، لیکن کتاب و سنت، اجماع و قیاس سب کے ہوتے ہوئے امیر المومنین عمر نے یہ فرما دیا کہ اس زمانے کی مصلحت یہی ہے، تو وہی قانون شریعت بن گیا۔ اگلا سب ٹاپک ہے اجماع۔ دوالیبی نے اجماع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کسی موضوع پر تمام امت کے اتفاق کے بجائے صرف صاحبان علم کا اجماع ہو جائے۔ نمبر 2، جس مقام پر واقعہ پیش آئے وہاں کی ساری امت کا اتفاق ہو جائے، چاہے دیگر مقامات کے افراد متفق نہ ہوں۔ صفحہ 113 پہ ہم پہنچے ہیں، جہاں سے بیان کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دور کے بعد علماء نے اجماع کو بھی شریعت کے اصول میں شامل کر لیا، لیکن اس کے صحیح حدود کا تعین نہیں کر سکے ہیں۔ در حقیقت مذکورہ والا تمام مثالوں کا دار و مدار رائے پر تھا، چاہے اس کا نام تعویل رکھ دیا جائے یا اجتہاد یا کچھ اور۔ قیاس میں مجتہد اپنی رائے سے 2 متشابہ چیزوں کا حکم ایک بنا دیتا ہے۔ استحسان میں مشابہت کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کا سبب مجتہد کا اپنا خیال اور اس کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ استصلاح میں بھی مجتہد ہی مصلحت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی نص نہیں ہوتی۔ اجماع اس سے قدرے بہتر ہے، لیکن اس میں بھی تمام علماء یا ایک علاقے کے علماء کی رائے کا اتفاق ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح مدرسہ خلافت کا کل دار و مدار صرف رائے پر ہے، اور اس طرح بعض اوقات رائے کو نص شرعی پر بھی مقدم کر دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے عراق اور شام کی زمینوں کے 4/5 حصے کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے روک لیا اور تمام کتاب و سنت کے نصوص کا انکار کر دیا۔ یا اسی طرح ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو واقعاً 3 بنا دیا، جبکہ یہ بات کتاب و سنت کے بالکل خلاف تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب و سنت کو ٹھکرا کر رائے پر عمل کرنا بھی باعث فخر و مباحات بن گیا، اور مجتہد میں یہ کہنے کی ہمت پیدا ہو گئی کہ میں نص رسول کو نہیں مانتا، اور میری رائے رسول اکرم کے قول پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اگلا سب ٹاپک ہے حضرت ابو حنیفہ اور رائے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد 390/13 میں یوسف بن اسبات سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میرا اور رسول اللہ کا زمانہ ایک ہوتا تو وہ میرے بہت سے اقوال کو اختیار کر لیتے، اس لیے کہ دین بہترین رائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ریفرنس آیا ہے کتاب مجروحین، ابن عباس بصری، متوفی 354 ہجری سے 25/3 سے۔ علی بن عاصم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اکرم کے اقوال کو اختیار نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا رسول اکرم کے اقوال کو؟ فرمایا ہاں، میں ان پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ اسحاق فزاری کی روایت ہے کہ میں نے ابو حنیفہ کے پاس مسائل جہاد دریافت کرنے کے لیے جاتا تھا، تو ایک دن ایک مسئلہ دریافت ہوا اور انہوں نے جواب دیا تو کیا میں نے کہا کہ رسول اکرم سے تو اس کے خلاف نقل کیا جاتا ہے؟ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ دیدہ و دانستہ رسول اکرم کے اقوال سن کر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تیسرے مقام پر ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم کی طرف تلوار کی واپسی کے بارے میں حدیث بیان کی تو ابو حنیفہ نے کہا یہ خرافات حدیث ہے۔ حماد بن سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تمام آثار کو اپنی رائے سے طے کرتے تھے یا دوسرے الفاظ میں اپنے رائے ہی سے رد بھی کر دیتے تھے۔ کتاب مجروحین 70/3۔
وکیع کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ نے 200 حدیثوں کی مخالفت کی ہے۔ کتاب المجروحین 70/3۔ صالح الفرار کہتے ہیں کہ میں نے یوسف بن اسبات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو حنیفہ نے رسول اکرم کی 400 سے زیادہ احادیث کی مخالفت کی ہے، اور جب میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو وہ حدیثیں معلوم ہیں تو فرمایا بے شک۔ میں نے کہا ذرا بتلائیے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ میدان جنگ میں سوار کے 2 حصے اور پیدل کا 1 حصہ، اور میں جانور کا حصہ مومن سے زیادہ قرار نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم نے حج میں جانور کی پشت کو زخمی کر دیا تھا تو ابو حنیفہ نے اسے مسلح قرار دے دیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ طرفین نے تجارت جب تک الگ نہ ہو جائیں تو انہیں معاملے کو توڑنے کا اختیار رہتا ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم سفر میں جاتے وقت ازواج کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور اصحاب نے بھی یہی عمل کیا، لیکن ابو حنیفہ نے اسے جوا قرار دے دیا۔ حماد کا خیال ہے کہ مسجد الحرام میں ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا حماد کا بیان ہے کہ مسجد الحرام میں ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا کہ ایک شخص نے آ کر حماد کا بیان ہے کہ مسجد حرام میں ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اگر محرم کے پاس جوتا نہ ہو اور وہ موزہ پہن لے؟ فرمایا ایک قربانی دینی ہوگی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہم سے ایوب نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر محرم کے پاس نالین نہ ہو تو موزے پہن لے اور اسے گٹے کے نیچے سے کاٹ دے۔ تاریخ بغداد 392/13۔ بشر بن مفضل کا بیان ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ نافع نے ابن عمر کے حوالے سے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ خرید و فروخت کے طرفین جب تک علیحدہ نہ ہو جائیں معاملات کو فسخ کر دینے کا اختیار رہتا ہے، تو ابو حنیفہ نے کہا یہ صرف رجس ہے۔ میں نے کہا، اور قتادہ نے انس سے روایت کیا کہ ایک یہودی نے ایک انیس کا سر پتھر سے کچل دیا تو رسول اکرم نے بطور سزا اس کا بھی سر کچل دیا، تو ابو حنیفہ نے کہا یہ سب بکواس ہے۔ تاریخ بغداد 388/13، مجروحین البستی 67/3 کے 2 ریفرنسز اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عبدالصمد نے اپنے باپ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ کے سامنے رسول اکرم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ حجامت کرنے والے اور جس کی حجامت کی جائے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو فرمایا یہ صرف قافیہ پیمائی ہے۔ تاریخ بغداد 388/13۔ عبدالوارث کہتے ہیں کہ میں مکے میں تھا اور ابو حنیفہ بھی وہیں تھے، تو میں ان کے پاس گیا، جبکہ ایک اور شخص تھا، اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ اس نے کہا پھر اب عمر بن خطاب کی روایت کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ شیطان کا قول ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ، تو دوسرے شخص نے کہا آپ کو تعجب ہو رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص نے رسول اکرم کے ارشاد کا حوالہ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا یہ قافیہ پیمائی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب کبھی اس بزم میں نہیں آؤں گا۔ تاریخ بغداد 388/13۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے رسول اللہ کی اس حدیث کا ذکر کیا گیا کہ وضو نصف ایمان ہوتا ہے، تو مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے میں 2 مرتبہ وضو کر لوں گا تاکہ پورا ایمان مکمل ہو جائے۔ یحییٰ نے کہا کہ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم میں فرمایا ہے، اور رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نصف نماز یعنی نصف ایمان ہے۔ سفیان بن عینیہ کا بیان ہے کہ میں نے خدا کے مقابلے میں ابو حنیفہ جیسا جسور نہیں دیکھا۔
لوگ حدیث رسول کی مثال دیتے تھے اور وہ نہایت آزادی سے ٹھکرا دیتے تھے، یہاں تک ان سے روایت بیان کی گئی کہ خریدار اور بیچنے والے جب تک جدا نہ ہوں معاملے کو توڑنے کا اختیار رہتا ہے۔ تو فرمایا اگر دونوں کشتی میں سوار ہوں یا قید خانوں میں ہوں یا سفر میں ساتھ ہوں تو کس طرح الگ ہوں گے اور کب تک یہ اختیار باقی رہے گا؟ مذکورہ بالا علماء نے امام اہل الرائے ابو حنیفہ کے بارے میں جن الزامات کا ذکر کیا ہے، ان روایات کے بارے میں ہم نے خود بھی تحقیق کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ روایات واقعاً رسول اکرم سے منقول ہیں، اور اس کے بعد ابو حنیفہ کے فتاویٰ کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعاً یہ فتاویٰ رسول اکرم کے ارشادات کی ضد اور ان کے سراسر خلاف ہیں۔ چنانچہ روایات کے بارے میں ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی، موطا مالک، مسند احمد میں یہ روایت درج ہے کہ رسول اکرم نے فرس کے لیے 2 حصہ قرار دیے اور صاحب فرس کے لیے 1 حصہ۔ بخاری کتاب الجہاد میں سہام الفرس 99/2، المغازی باب غزوہ خیبر 63/3، مسلم کتاب الجہاد باب کیفیت القسمۃ الغنیمہ میں حاضرین حدیث نمبر 57، ابو داؤد کتاب الجہاد باب 143 اور 147، ترمذی اسیر الباب صفحہ 68، مسند احمد 2/2، 62، 80 اور 138/4۔ لیکن ابو حنیفہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ہدایت المجتہدین عبد الرشد 411/2۔ ب، صحیح بخاری، مسلم، سنن، ابن ماجہ، دارمی، ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم نے داہنے کو ہان پر جانور قربانی کے اشعار زخم لگانا کر دیا تھا۔ بخاری کتاب الحج باب 51، مسلم حدیث نمبر 205، ترمذی 64، کتاب المناسک ابن ماجہ باب اشعار البدن صفحہ 96، سنن دارمی باب 68، مسند احمد 216/1، 254، 280، 334، 339، 347، 372۔ لیکن ابن الحزم نے المحلہ میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ اشعار کو مصلح قرار دیا کرتے تھے، اور یہ عالم اسلام کا عظیم ترین المیہ ہے کہ رسول اکرم کوئی عمل انجام دیں اور امتی اسے مصلح قرار دے کر ناپسند کریں۔ حیف ہے اس عقل پر جو رسول اکرم کے عمل پر حاشیہ لگائے۔ جی، رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ تجارت کے طرفین کو فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ مجلس معاملہ سے الگ نہ ہوں۔ بخاری کتاب البیوع باب 19، 22، 42، 43، 44، 46، 47، مسلم حدیث 43، 46، 47، سنن ابی داؤد باب 51، ترمذی 36، نسائی 4 اور 7، دارمی باب 15، موطا 79، ابن ماجہ کتاب التجارات 17، مسند اکبر 4، 9، 52، 54، 73، 135، 311، 402/3، 434، 12/5، 17، 21، 22 اور 23۔ لیکن ہدایت المجتہین 226/2 کتاب بیع الخیار میں مذکور ہے کہ شافعی اور ابو حنیفہ نے اختیار کو 3 دن تک قرار دیا،
اور ابن حزم نے محلہ میں اس سلسلے کو تمام حدیثوں کا نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان سب حدیث سے الگ راستہ ابو حنیفہ اور مالک اور ان کے مقلدین کا ہے، جنہوں نے معاملے کو کلام سے مکمل کر دیا، چاہے جسمانی طور پر فریقین الگ نہ ہوں اور ایک دوسرے کو اختیار نہ دے، اور اس ذیل میں تمام سنن ثابتہ کی مخالفت کی ہے۔ المحلہ 351/8 سے 352، مسئلہ 1417۔ دال صحیح بخاری، مسلم، دارمی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ محرم کو نالین سے میسر نہ ہوں تو موزے پہن لے۔ بخاری کتاب الحج باب 21، مسلم نمبر 1 سے 5، ترمذی 19، نسائی 52، 53، 55، 57، 59، 61، 62، موطا 8 اور 9، ابن ماجہ کتاب المناسک 19، دارمی 9، مسند احمد 215/1، 225، 228، 279، 285، 337، 403/2، 4، 8، 29، 32، 34، 41، 47، 50، 54، 66، 73، 74، 81، 101، 119، 223/3 اور 395۔ لیکن ابن حزم کا بیان ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی مخالفت کی۔ دارالمحلہ 81/7 سے یہ ریفرنس آیا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اکرم نے اس یہودی کے سر کو کچل دیا تھا جس نے ایک کنیز کے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا تھا۔ بخاری کتاب الخصومات، الوصایا 5، الدیات 4 اور 13، مسلم کتاب القسامہ 17، سنن ابی داؤد کتاب الدیات نمبر 1، ابن ماجہ 24، دارمی باب 4، مسند احمد 193/3، 262 اور 269۔ لیکن ابن رشد کا ہدایت المجتہد میں بیان ہے کہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے قصاص کے بارے میں فرمایا ہے کہ ظالم نے کسی طرح بھی قتل کیا ہو، قصاص صرف تلوار سے لیا جا سکتا ہے۔ ہدایت المجتہد 437/2۔ ان احادیث کی تفصیل المحلہ 360/10 میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری، سنن ابن داؤد، ترمذی، دارمی وغیرہ ہیں کہ حجامت کرانے سے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری کتاب الصوم باب 32، سنن ابی داؤد باب 28، ترمذی باب 59، دارمی باب 26، سنن ابن ماجہ کتاب الصیام 18، مسند 364/2، 465/3، 474، 480، 123/4، 124، 210/5، 276، 277، 279، 282، 383، 12/6، 157 اور 258۔ لیکن ہدایت المجتہد میں ہے کہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے فرمایا ہے کہ یہ عمل نہ روزہ شکن ہے اور نہ مکروہ۔ ہدایہ 300/1، المحلہ ابن حزم 204/6، 205، مسئلہ نمبر
752۔ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں ہے کہ وضو نصف ایمان ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعا باب 85، نسائی کتاب الزکوٰۃ باب 1، ابن ماجہ طہارہ صفحہ 5، دارمی وضو باب 2، مسند احمد 365/5۔ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، دارمی وغیرہ ہیں کہ رسول اکرم جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو ازواج کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکل آتا تھا اسی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ بخاری کتاب الجہاد باب 64، الحبت نمبر 15، الشہادات 15-30، المغازی نمبر 34، تفسیر سورہ نمبر 34، صحیح مسلم التوبہ حدیث 56، سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء، دارمی کتاب النکاح نمبر 26، مسند احمد 117/6، 157، 195، 269۔ واضح رہے کہ مذکورہ روایت ام المومنین عائشہ کی ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے حضور اور حج اور عمرہ کے علاوہ کسی سفر میں ازواج کو ساتھ نہیں لے گئے۔ بریکٹ میں جناب جوادی کا نوٹ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جنگ کے موقع پر کسی کو نہیں لے گئے اور نہ ازواج کو جنگ کی تربیت دی۔ مذکورہ بالا روایات کے علاوہ سینکڑوں صحیح حدیثیں ہیں جو کتب صحاح و مسانید میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین نے ان کی مخالفت کی ہے، اور تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 240 سے بھی زیادہ ہے۔ المحلہ ابن حزم نے تو ان مسائل کو انتہائی تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان مجاہدین کرام نے قیاس، استحسان، مصالح، مرسلہ کا دروازہ کھول کر ایک نئی شریعت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں انہی امور کو مصدر قرار دے دیا ہے، اور اس طرح احکام اسلامی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا اور سب کا نام اسلام پڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض نادان مسلم اور بعض دشمنان اسلام نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ اسلام ابتدا میں ناقص تھا اور اسے بعد میں مکمل کیا گیا ہے، جیسا کہ یہودی مستشرق گولڈ زہر نے اپنی کتاب اسلام میں عقیدہ اور شریعت کا ارتقاء میں درج کیا ہے، اور دوالیبی نے المدخل الی الاصول الفقہ میں اشارہ کیا ہے۔ اور آخر کار اس رائے اور نام نہاد اجتہاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب خلافت کے بعض مجتہدین نے شرعی ہیلوں کے نام سے ایسے احکام ایجاد کر دیے کہ جن کا کسی قانون دنیا میں بھی جواز نہیں ہے، اور جس سے انسانیت کی پیشانی شرم سے آلود ہو جاتی ہے۔ بریکٹ میں ایک کامنٹ آیا ہے، انہی ہیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح مزدور سے سارا کام لینے کا اختیار، اسی طرح کرائے کی عورت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ایسے ہی مجتہدین کی شان میں حدیثیں بھی تیار کر دی گئی ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی نے ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ اس امت کا چراغ ہوگا۔ تاریخ بغداد 335/13 اس کا ریفرنس ہے۔ اور جوادی صاحب نے اس کے اوپر آگے بریکٹ میں ایک نوٹ لگایا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مصر میں غلاموں کے دور کے بادشاہ الملک الظاہر بیبرس البسکداری نے ہجری 665 میں اجتہاد کا جو دروازہ بند کیا تھا وہ کوئی برا کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا۔
مختصر یہ ہے کہ اجتہاد یعنی خود رائے کا دروازہ سلاطین اور حکام نے کھولا تھا اور بعد میں پھر انہی کے ہاتھوں بند ہو گیا اور آج تک بند پڑا ہے۔ لیکن مدرسہ اہل بیت کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے اس وقت تک لفظ اجتہاد کو استعمال نہیں کیا جب تک اس پر حکومتوں کی چھاپ لگی رہی اور اس سے قیاس اور استحسان کی بو آتی رہی، اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ لفظ فقہ اور فقاہت استعمال کیا ہے، جیسا کہ علامہ کشی نے معرفت الرجال میں عنوان قائم کیا ہے۔ اصحاب امام باقر اور امام صادق کے فقہا اور پھر ان حضرات کے نام درج کیے ہیں جن کی وثاقت و صداقت پر تمام اہل مذہب کا اتفاق ہے، اور ان میں افقہ الاولین 6 نفر ہیں: زرارہ، معروف بن خربوز، برید اجلی، ابو بصیر الاسدی، فضیل بن یسار، محمد مسلم طائفی، اور ان سب سے افقہ زرارہ تھے۔ اس کے بعد امام صادق کے فقہا اصحاب کا تذکرہ کیا ہے اور متفق علیہ 6 افراد کا ذکر کیا ہے: جمیل بن دراج، عبداللہ بن مسکان، عبداللہ بن بکیر، حماد بن عیسیٰ، ابان بن عثمان، اور آخر میں لکھا ہے کہ ابو اسحاق الفقیہ ثعلبہ بن میمون کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب میں افقہ جمیل بن دراج تھے۔ اس کے بعد اصحاب امام موسی کاظم اور امام رضا کے فقہا کا ذکر ہے اور 6 افراد کے نام درج کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق متوفی 381 ہجری نے جب پہلی فقہی کتاب لکھی تو اس کا نام بھی فقیہ من لا یحضر الفقیہ رکھا کہ اس دور کے علماء لفظ اجتہاد سے گھبرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ شیخ طوسی نے کتاب مبسوط کے آغاز میں یہ تحریر فرمایا کہ ہمارے مخالف ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جو قیاس اور اجتہاد کا مخالف ہے اس کے پاس استنباط احکام کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی مذہب شیعہ کی شہرت مخالفین اجتہاد کے نام سے تھی کہ اہل سنت اجتہاد کو قیاس کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد 7ویں صدی کے قریب سیاسی اجتہاد کا دروازہ بند ہونے لگا تو دھیرے دھیرے یہ لفظ قابل استعمال ہو گیا اور علماء شیعہ نے اپنے واقعی جد و جہد کے اظہار کے لیے اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ابتدا میں اجازات کا تعلق صرف احادیث معصومین سے تھا کہ استاد اپنے شاگرد کو احادیث معصومین نقل کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو کر کتب احادیث تک پہنچ گیا، جہاں کتب احادیث سے روایات نقل کرنے کی اجازت دی جانے لگی، اور اس کے بعد مزید وسیع ہو کر ہر اس کتاب تک پہنچ گیا جسے شاگرد نے استاد کے سامنے پڑھا یا استاد سے سن لیا، اور اجازہ ایک طرح سے علمی سند سامعین کرام، ہم اس وقت پیج 121 کے آخر پہ پہنچ گئے ہیں، اور چونکہ ہماری ریکارڈنگ کا دورانیہ اس وقت اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں اس چیپٹر کا باقی حصہ جو ہے یہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ہم اس وقت ختم کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، آپ سب کو خدا حافظ، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ میں اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سامعین کرام، صفحہ 121 سے اس وقت ریڈنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور جو آخری جملہ پچھلی ابھی تک کی ریکارڈنگ میں آپ نے سنا ہے، میں اسی کو دہرا رہی ہوں کہ اجازوں کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں
آگے تحریر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو کر کتب حدیث تک پہنچ گیا، جہاں کتب حدیث سے روایات نقل کرنے کی اجازت دی جانے لگی۔ اس کے بعد مزید وسیع ہو کر ہر اس کتاب تک پہنچ گیا جسے شاگرد نے استاد کے سامنے پڑھ دیا ہے یا استاد سے سن لیا ہے، اور اجازہ ایک طرح کی علمی سند شمار ہونے لگا۔ انہی اجازات کے درمیان وہ اجازہ بھی ہے جس میں سب سے پہلے 8ویں صدی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور علامہ ہلی کے فرزند نے شیخ محسن بن مظاہر کو ہجری 741 ہجری میں اجازت دیتے ہوئے اپنے والد کو شیخ الاسلام اور امام المجتہدین کے لقب سے یاد کیا۔ اس کا ریفرنس آ رہا ہے بہار 215/107 سے۔ اور پھر شیخ علی النیلی نے ابن فہد کے اجازے میں سن 791 میں ہجری میں علامہ ہلی کے فرزند کی تعریف میں خاتم المجتہدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا ریفرنس بھی بہار سے ہے 222/107 سے لے کر 225 تک۔ اس کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہو جانا عظیم ترین علمی سند شمار ہونے لگا، جیسے کہ علامہ محمد باقر مجلسی نے 1085 ہجری میں اپنے مؤلفات کا اجازت نامہ خاتون آبادی کو عطا کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ یہ درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اس طرح اجازہ اجتہاد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن بہرحال یہ صرف لفظی اشتراک ہے کہ دونوں مکاتب فقہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ مغز اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شاید اسی اشتراک اسم کا نتیجہ تھا کہ بعض اخباری حضرات نے یہ خیال کر لیا کہ یہ لوگ مکتب قیاس کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یا اجتہاد واقعاً کوئی بڑی شے ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فقہائے اہل بیت ہرگز ان قواعد و اصول پر اعتبار نہیں کرتے جنہیں مدرسہ خلافت نے ایجاد کیا ہے۔ ان کا تمام تر اعتماد کتاب و سنت پر ہے، اور انہی سے اپنے احکام کا استنباط کرتے ہیں، اور انہی کو قابل عمل تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا اور انصاف پسند انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ کتاب و سنت سے استنباط کی جدوجہد روز اول سے جاری تھی، اور خود ائمہ معصومین نے اپنے اصحاب کو اس امر کی تعلیم دی تھی اور اس کا حکم دیا تھا، لیکن چونکہ عام مسلمانوں نے بلا جدوجہد خود رائی معاف کیجیے گا میں اتنا ٹکڑا دوبارہ پڑھتی ہوں، اور خود ائمہ معصومین نے اپنے اصحاب کو اس امر کی تعلیم دی تھی اور اس کا حکم دیا تھا، لیکن چونکہ عام مسلمانوں نے بلا جدوجہد خودرائی کے عمل کو بھی اجتہاد کا نام دے دیا تھا، لہذا علماء شیعہ نے اپنے واسطے فقہ و فقاہت کا لفظ اختیار کیا، جس کا استعمال قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، اور اس دور کے لیے مناسب ترین نام یہی تھا کہ استنباط میں واقعی وہ جدوجہد نہیں تھی جو ابتدائے زمانہ سے حالات کے بدل جانے کے بعد پیدا ہو گئی تھی، اور استنباط کا عمل اجتہادی عمل بن گیا تھا، اور اتفاق سے ادھر بساط اجتہاد لپیٹ دی گئی اور خودرائی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب ضرورت تھی کہ استنباط کرنے والوں کی جدوجہد کو دیکھ کر پھر اس لفظ کو زندہ کیا جائے جو زمانے کے تصرفات اور تغیرات سے بدنامی کے خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اب فقاہت سے زیادہ اجتہاد کا لفظ عزیز ہو گیا کہ فقاہت میں علم دین شامل ہے، لیکن علم دین کی جدوجہد شامل نہیں ہے، اور آخری صدیوں میں یہ عمل علم سے زیادہ جہد علم پر مشتمل ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے مناسب ترین اجتہاد ہی کا لفظ تھا، جو واقعی اعتبار سے روز اول سے تھا اور لفظی اعتبار سے تقریباً 7ویں صدی سے شروع ہوا ہے۔ یہ نوٹ آ رہا ہے
خود جوادی صاحب کا یہاں پر. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آج کی سٹنگ کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں آپ سے ملاقات کریں گے. ہماری ریڈنگ اس وقت صفحہ 123 تک ہوئی ہے. اگلی سٹنگ ہماری انشاءاللہ صفحہ 124 سے شروع ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.